हैमर। हम तो इसको हथौड़ा ही समझते थे। हमारे साथी ने कहा जनाब ये हथौड़ा नहीं, ये बहुत महंगी गाड़ी। फिर हम थोड़े से शशदर से भी हो गए और शर्मिंदा से भी हो गए, लेकिन फिर हमने हिम्मत करके कह दिया कि वी गो का मतलब है हम जाते हैं। उसने कहा जनाब नहीं, ये भी एक गाड़ी है, बहुत महंगी है, इसको डाले के नाम से पाकिस्तान में बुलाया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो हमें दरपेश हुई, तो हमने कहा शायद हम ही सादा हैं, बकाया दुनिया जो है वो बहुत चालाक हो गई है और ये नई नई चीज़ें जो हैं वो और बहुत महंगी महंगी, ये कैसे बकाया सबको तो पता होगा। फिर हमने अपने कई दोस्तों से पूछा जो कि सरकारी मुलाजमत में काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, बड़े जो है वो आला यानी अच्छे ग्रेड्स में भी एट प्रेजेंट हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये हैमर का क्या मतलब होता है? कहते हैं हथौड़ा। क्यों, आपको जनरल ज़िया का टाइम याद आ गया जब एक हथौड़ा ग्रुप होता था? मैंने कहा नहीं यार, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये हैमर एक गाड़ी होती है और ये बहुत महंगी है और इसके बड़े चर्चे हैं, यानी जिनके पास बहुत दौलत होती है उन्हीं के पास होती है। तो फिर मैंने उनसे थोड़ा और जानने की कोशिश की कि ये वीगो क्या होता है। तो उन्होंने कहा यार अंग्रेज़ी का एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, और डू वी गो एंड वी डू नॉट गो, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा जनाब ये भी नहीं है, ये भी एक गाड़ी है, बहुत महंगी है और उसको डाले के नाम से बुलाया जाता है। कहते हैं अच्छा हाँ, एक दफ़ा सुना था, लेकिन कहते हैं हम क्योंकि बादाम नहीं खाते, हमारी याददाश्त जो है वो इतनी चीज़ों को याद नहीं रख सकती। तो खैर हमें पता चला कि पाकिस्तानी अवाम भी उतनी ही सादा है जितने मैं या हमारे साथी सादा हैं, क्योंकि जो बाहर बाहर से पेशावर निकल गए, यानी जो बाहर बाहर से अमेरिका निकल गए, उनके बारे में हम क्या कहें। क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो SUV गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से आती हैं और इतनी तेज़ी से बिक जाती हैं कि हैरत ही होती है। तो हम रोज़ाना ये सोचते थे कि क्या है, ये सब की यूट्यूब चैनल ऐसे चल रहे हैं कि जिससे उन्हें ये सब कुछ जो है वो छत पाड़ के दौलत उनके घर जो है वो बरस रही है। लेकिन जनाब आज जो है वो कर्नल इनामुर रहीम साहब जो कि वकील हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे इस तमाम सादगी को यानी रद्द कर दिया और उन्होंने कहा आप सादा नहीं हैं, आप जो है वो नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप सादा ही हैं। मैंने कहा ये यानी उनके बयान सुन के, क्योंकि उन्होंने MJ TV पे यानी मतीउल्लाह जान को एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हमारे वो बड़े साहब हैं ना, जिनकी इमरान खान के साथ दोस्ती बड़ी मशहूर है, वो जावेद इकबाल साहब, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, नैब के जो चेयरमैन हैं, उनको जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। और उनको तलब कैसे किया, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस इशू कर दिया। अब जावेद इकबाल साहब जो है यानी नैब के जो चेयरमैन है, वो इस पर क्या अपनी जवाब में रीज़न्स पेश करते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। लेकिन आखिर जो माजरा क्या है, मैं आपसे ये इतनी महंगी गाड़ियों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? जनाब हम तो कहते थे कि जनाब आसिफ अली, नहीं हम नहीं कहते थे, नवाज़ शरीफ सब कहते थे आसिफ अली ज़रदारी और इसके साथी जो हैं ये बहुत मुल्क को लूट के खा गए। तो फिर जब नवाज़ शरीफ साहब की दौलत सामने आई तो हमें पता चला आसिफ अली ज़रदारी तो बेचारे जो है ना वो बहुत ही इनोसेंट है। तो पिछले कई सालों से हमें ये पता चल रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जनाब बहुत करप्ट है, इन्होंने बहुत दौलत कमाई, क्योंकि जो जिसके ख़िलाफ़ बोल रहा होता है वो ख़ुद ज़्यादा करप्ट होता है। हमें नवाज़ शरीफ की सियासत से ये अंदाज़ा हुआ कि ये उधर कह रहे थे ये दौलत लूट गए और ये कर लिया और वो कर लिया, तो कर खुद रहे थे। अब जनाब हमें एक नया इंकशाफ हुआ, और वो इंकशाफ ये हुआ कि हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पर जो है वो 2013 में जब इंतखाबात हुए थे, जिसमें नवाज़ शरीफ यानी इनकी हुकूमत बनी थी, तो उस इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो जमा कराए उसमें उन्होंने अपनी बेबहा दौलत का जिक्र फरमाया। माजरत इन पर नहीं, वो जो गले की थोड़ी ख़राबी थी उस पर माजरत की है, इनसे माजरत कौन करता है। तो जनाब उन्होंने वो बेश बहा दौलत का वहाँ पे फॉर्म में ज़िक्र किया, और साथ में FBR का एक लेटर भी जो है वो कहीं से आ गया कि जनाब इन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया हो। तो यानी वो अनफेयर मीन से दौलत कमाई गई थी। कहानी यहाँ पर होती तो चले कोई बात नहीं थी। फिर उनकी किताब जो है उसमें इंकशाफ हुआ था कि उन्होंने ना जाने कितने 100,000 पाकिस्तानियों को अमेरिका के हाथों बेच दिया और वहाँ से बड़ी दौलत कमाई, यानी उन्होंने पाकिस्तानी बेच के डॉलर कमाए। तो ये उन्होंने अपने आइनी जो उन्होंने ओथ ले रखा था उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की, क्योंकि ये भी कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस दायर किया, और वो भी वहाँ पर
اس وجہ سے گئے کہ ان کی کہیں اور ان کو کوئی سننے والا نہ تھا، ان کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی تھی، تو مجبوراً وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ اب یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا، ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ان کی ملک سے باہر بھی جائیدادیں ہیں، اور یہاں پتہ نہیں 5,000 ایکڑ زمین ہے۔ یار 5,000 ایکڑ کتنی ہوتی ہے؟ تصور کرو اگر تمہاری وہ میں کل ایک ذکر کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اگر تم فرض کر لو، تو اس نے کہا میں تو صبح سے لگا ہوں، میرے سے تو فرض ہی نہیں ہو رہا، تو یہ 5,000 ایکڑ میرے سے بھی فرض نہیں ہو رہا۔ بہرکیف تو جناب یہ پرویز مشرف صاحب نے سارا کچھ وہاں پر جمع کرایا تھا، تو اس پر کرنل انعام الرحیم صاحب نے نیب کو ایک اپلیکیشن دی کہ یہ انفیئر مینز ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کے دفاع کا حق اٹھایا، یعنی حلف اٹھایا تھا، اور یہ صدر پاکستان ہو کے بھی ان کا حلف تو وہی تھا کہ یہ پاکستان کا دفاع کریں گے، تو انہوں نے پاکستانی امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیے۔ تو یہ کتنی انہوں نے جو ہے وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے ایک، اور ان کے پاس جو دولت ہے وہ انفیئر مین سے ہے، کیونکہ جو انہوں نے ٹیکس دیا یا جو ان کا ریکارڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے FBR کے پاس، اس سے یہ دولت اتنی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ سب کرپشن کے پیسے ہیں، اس کا جناب آپ انویسٹیگیٹ کیجیے۔ تو جناب یہ نیب نے ان کو رپلائی کیا، یہ 2013 میں انہوں نے یہ اپلیکیشن ڈالی تھی الیکشن کے جب موقع پہ یہ سب ایویڈنس ان کو ملی، تو جناب انہوں نے یہ کہا ادھر تو سب ادارے اپنا اپنا انصاف خود کرتے ہیں، ذرا آپ اندازہ لگائیے، کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں ان میں سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو کہ ججز کے لیے انصاف کرتی ہے، اور ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کا انصاف جو ہے وہ ان کے ہاں اپنے طریقے سے ہوتا ہے، وہ باہر انصاف کو نہیں آنے دیتے۔ بقایا ساری قوم کے لیے انصاف جو ہے وہ دوسرے ایوانوں میں ہوتا ہے، بشمول ہماری قوم اور اس کے جو سیاسی لیڈرز ہیں۔ سیاسی لیڈر بھی تو خیر یہ فوجی لے کر آتی ہے، اس میں بھی خیر ایک لمبی بحث ہے، کیونکہ یہ باتیں بہت ساری ہیں۔ بہرکیف جو کرنل انعام الرحیم صاحب نے یہ سارا قصہ جب نیب کو لکھا کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، تو جناب اس نے چٹا جواب دے دیا، اس نے کہا جناب ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، آپ GHQ سے رابطہ کریں۔ تو یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں کیسے کیسے جو ہے وہ جھارے پہلوان ہیں جو قانون کو پٹخ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر مجبوراً جب کئی دفعہ نیب کو لکھنے کے باوجود جو ہے نیب نے کوئی کارروائی نہ کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ آ گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جو ہے وہ انفیئر مینز کا یعنی کرپشن کا کیس ہے۔ تو نیب اس پر کہتی ہے کہ GHQ جائیں، تو میں GHQ کیوں جاؤں، مجھے عدالت انصاف دے کہ نیب کو کہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ عدالت نے جب وہ کیس سنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے آرڈر جاری کر دی کہ جناب یہ تو انفیئر مینز سے دولت کمائی گئی ہے، اور یہ کیس نیب کا ہے، لہذا نیب اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس پر جو ہے وہ کارروائی کرے۔ یہ کہیں 2013 کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا۔ اب جناب اس کو 9 سال ہو گئے ہیں، تو آج جو ہے نا وہ دوبارہ سے انہوں نے اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی آج لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ تو 90 دن کا کام یا 9 مہینے کا کام تھا، نیب نے یہ ساری انویسٹیگیشن کرنی تھی اور روزانہ کی بنیاد پر کرنی تھی، اور اس کے میں نے ثبوت بھی جمع کرائے، لسٹیں بھی دیں۔ اب لسٹوں میں کیا دیا، انہوں نے کہا کہ جناب کوئی 20-22 جرنیل ہیں جن کو 50-50 پلاٹ دیے گئے ہیں، اور کچھ تو ایسے فیورٹ ہیں جن کو 85 پلاٹ بھی دیے گئے ہیں اور 117 پلاٹ بھی دیے گئے ہیں، کہتے ہیں ان کے ثبوتوں کے ساتھ میں نے ان کی لسٹیں جمع کرائی۔ تو نیب کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو جناب ادھر سے ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف بھی بیچارہ جو ہے وہ معصوم ہی ہے، دولت تو کوئی اور لوٹ گیا کہیں اور۔ اب اس میں کتنا سچ ہے نواز شریف کی اور زرداری کی کون سی جو ہے نا وہ ثابت ہوگی، تو ان کی بھی پتہ نہیں ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل کہانی تو یہاں نکلی ہے۔ تو یہ انعام الرحیم صاحب نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جب میں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی کہ میں نے یہ سب جو ہے وہ نیب کو دیا، تو نیب کو آپ آرڈر کریں کہ اس نے یہ انکوائری کیوں نہیں کی ہے، اور اس کی آپ کو رپورٹ پیش کرے، اور یہ توہین عدالت ہے، کیونکہ یہ تو 90 ڈیز یا 9 مہینے کچھ ایسا وہ مکس کر کے بول رہے تھے کہ اس میں جو ہے سب چیزیں جمع ہونی چاہیے تھیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب کو طلب کر لیا۔ ساتھ میں ایک اور بھی بات تھی کہ انہوں نے جسٹس جاوید اقبال نے جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس میں انہوں نے یہ مانا تھا کہ کوئی 5,000 پاکستانی تھے جن کو امریکن کے حوالے کیا گیا تھا،
تو یعنی فی بندہ جو کتنے ڈالر مشرف نے لیے ان کی کتاب میں لکھا تو 5,000 سے ضرب دیں تو جناب یہ دولت تو ان کی سیدھی سیدھی جیب میں گئی. تو یہ انہوں نے کیسے پکڑ لیے؟ انہوں نے کوئی جھارے پہلوان تھے وہ باہر، وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور صدر پاکستان تھے، تو انہوں نے جناب پکڑ کے سارے امریکن کے حوالے کر دی. تو جناب اس ملک کی نئی نئی کہانیاں، نئے نئے اسٹوریاں. اب اسٹوریاں تو لوگ نہیں کہتے ہیں، جب چسکا پڑ جائے چیزوں میں، دلچسپی زیادہ ہونے لگے تو لوگ کہتے ہیں نئی نئی اسٹوریاں آ گئیں. تو جناب یہ اسٹوریاں جو ہے نا کھولیں گی. پہلے تو وہ ایک پاپا پیزا والے تھے، پھر اس کے ساتھ وہ تھے جنہوں نے آئرلینڈ خرید لیا، پھر وہ تھے جن کے خلاف اے پی ایس پشاور کے جن کے بچے جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنے، انہوں نے آ کے کہا ان کے خلاف اپلیکیشن دی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے کیونکہ ان کا یہ جرم ہے. تو جناب یہ ساری کہانیاں جو دوسروں کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے، اب یہ کرے ادھر نکل رہے ہیں. اب یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، کہاں جائے گا، کدھر جا کے فل سٹاپ لگے گا، کون لگائے گا، کون چیلنج کرے گا، کون چیلنج قبول کرے گا، کون کس کو جناب کیا ہے اٹھا کے پٹخ دے گا. تو لپٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ شعر ہم نے کہیں اس وقت سنا تھا جب امریکن ایمبیسی پر کوئی 79 میں جو ہے وہ حملہ ہوا تھا. تو اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے اسکول کے، تو ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی سے وہ لٹریچر جو ہے ان کا وہ کیا ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کا میگزین ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے لوگوں کے اندر بڑا جذبہ ہوتا تھا لکھنے کا. اب تو وہ اسٹوڈنٹ بھی ختم ہو گئے اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارے کیونکہ بڑے بھائی وہاں پڑھتے تھے، تو وہ میگزین ہمارے ہاتھ لگا تو اس پہ یہ جو ہے نا شعر لکھا ہوتا ہے، لپٹنا جھپٹنا جھپٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو ہمیں بہت اچھا لگا. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ جناب لپٹنا جھپٹنا جو ہے نا، ادھر کے پلاٹ ادھر مارو، ادھر کے پلاٹ ادھر مارو، تو یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. کیونکہ پھر ہی ان کے لہو گرم ہوتی ہے. وہ کرنل انعام الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پھر یہ وہ جرنیل جنہوں نے اتنے اتنے پلاٹ لیے انفیئر مینز میں، کوئی ایک دو پلاٹ تو جو ہیں وہ بھی انفیئر مینز میں ہیں کیونکہ بنتے تو نہیں ہیں، لیکن اس سے اوپر جناب جب جی چاہا پلاٹ الاٹ کرا لیا، ہر ڈی ایچ اے میں ہر مین جگہ پر پلاٹ لے لیا. تو یہ جناب ان کا خون گرم رہتا ہے. پھر اس وجہ سے جو ہے یہ ٹی وی پر بیٹھ کے جو ہے وہ مشرف اور اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کا لہو گرم رکھنے کا پیچھے پورا نسخہ چل رہا ہوتا ہے. اب یہ کہانیاں جو ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں. اب کس طرف چیز نکلے گی اور کیا ہوگا، لیکن ویسے پاکستان میں کہتے ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب مٹی پود روٹی کھاؤ. تو جناب کیا پتہ یہی سارا کچھ ہو جائے کہ مٹی پو جی ساری چیز کچھ نہیں ہو. تو عوام بیچاری پھر سادی ہیمر کو تھوڑا سمجھے گی اور ویگو کو جناب ہم جاتے ہیں. تو جب کوئی طاقتور کھڑے ہوں تو پھر یہ کہتے ہیں نا ہم جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی بےہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے. میں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.